السلام علیکم۔ کیسرا حیات کا ناول گلاب چاہتیں۔ اسی اثنا میں مدیحہ چائے، سینڈوچز اور کیک لے آئی۔ نومی، کل مدیحہ کے کالج میں فنکشن ہے۔ محترمہ نے ملکہ نور جہاں کا رول پلے کرنا ہے، کیوں نہ اس کو جا کر دیکھا جائے کہ واقعی ملکہ لگتی ہے یا نہیں۔ نبیہہ نے مدیحہ کی طرف مسکرا کر دیکھا تو مدیحہ زیر لب مسکرانے لگی۔ نہیں، کل تو میں بزی ہوں اور ویسے بھی مجھے ان ایکٹیویٹیز میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ صاف انکار کرتے ہوئے بولا۔ مدیحہ کا چہرہ ایک دم بجھنے لگا، اس کے چہرے پر پھیلی شفق کی سرخی ایک دم غائب ہونے لگی۔ تھوڑا سا ٹائم نکالو تو چلتے ہیں، میرا بھی دل بہل جائے گا، کافی عرصے سے کسی فنکشن میں نہیں گئی۔ نبیہہ نے اس انداز سے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، چلیں گے، مگر تھوڑی دیر کے لیے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ مدیحہ کے رخسار پھر سرخ ہونے لگے، وہ مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ولید بھی اس کو بہت تنگ کیا کرتا تھا، وہ خیالوں میں گم بولی۔ وہ تو تمہیں بھی بہت کرتا تھا اور اب بھی کر رہا ہے، نومی نے قدرے سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے، باہر بارش کی بوندوں کے ٹپکنے کی آواز آتی رہی اور وہ موسم سے بے خبر اپنے اپنے خیالوں میں کھوئے رہے۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت پر اسے لینے آ گیا، وہ بھی تیار بیٹھی تھی۔ موسم ابھی تک ابرآلود تھا اور ٹھنڈی یک ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس نے اپنا بلیک لانگ کوٹ پہنا اور سر پر بلیک اینڈ وائٹ پولکا ڈاٹ والا اسکارف لیا، بلکہ ٹراؤزرز اور کوٹ پہ وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ نومی بھی بلیک 3 پیس پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مسلسل مدیحہ کی مس کالز آ رہی تھیں۔ نومی، جلدی کرو، اس کا فنکشن شروع ہونے والا ہے۔ وہ اسے راستہ بتاتی رہی اور وہ ڈرائیو کرتا رہا۔ مدیحہ نے جیسے ہی دونوں کو ہال میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے ان کی سیٹیں پہلے ہی ریزرو کروا رکھی تھیں۔ آپ مدیحہ کی آپی اور یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں نا؟ ہم نے یہ سیٹیں آپ کے لیے رکھی ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ آپی اور ان کے مہمان آ رہے ہیں۔ مدیحہ کی دوست مسکرا کر بولی تو نومی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ نبیہہ نے مسکرا کر سر ہلایا مگر اس کی بات کا کوئی نوٹس نہ لیا، دونوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ پلے شروع ہو گیا۔ مدیحہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے بولنے کا انداز، اس کا لباس، اس کے زیورات، سب کچھ بہت پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ نبیہہ اس کی اداکاری دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی مگر نومی کا ذہن کہیں اٹک سا گیا تھا۔ وہ پہلی دفعہ نبیہہ کی قربت میں کہیں بیٹھا تھا اور ایک عجیب و غریب احساس سے دوچار ہو رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ رفتہ رفتہ اس کی حصار میں قید ہو رہا ہو اور وہ اس کی سوچوں اور ذہنی کیفیت سے بے نیاز مدیحہ کو دیکھنے اور اس کی اداکاری کو انجوائے کرنے میں مصروف تھی۔ پلے ختم ہو گیا۔ مدیحہ کو خوب داد ملی۔ ابھی سارا فنکشن ختم ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا۔ اب چلیں، مجھے آفس پہنچنا ہے، نومی نے آہستہ سے نبیہہ کو کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلتے ہیں، میں مدیحہ کو وش کر کے آتی ہوں، اور وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ مدیحہ کو محبت سے چوما اور اپنے جانے کا بتا کر واپس آ گئی۔ ہال سے پارکنگ تک کافی فاصلہ تھا۔ نبیہہ کی سنگت میں اس کے ساتھ قدم سے قدم اٹھاتے ہوئے نومی عجیب سی سرشاری محسوس کر رہا تھا اور وہ مسلسل مدیحہ کے پلے کے بارے میں ڈسکشن کر رہی تھی۔ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ اوہو، بہت سردی ہو رہی ہے، نبیہہ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے بولی۔ کافی پیو گی؟ نعمان نے پوچھا۔ ہاں ضرور، نیکی اور پوچھ پوچھ، لیکن گاڑی میں ہی، باہر نہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ نومی نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ریڈیو آن کیا۔ کمپیر شاعرانہ کلام سنا رہی تھی۔ کبھی اس طرح میرے ہم سفر، سبھی چاہتیں میرے نام کر، اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام کوئی شام کر، میرے دل کے سائے میں آ ذرا، میری دھڑکنوں میں قیام کر، یہ جو میرے لفظوں کے پھول ہیں، تیرے راستے کی یہ دھول ہیں، کبھی ان سے سن میری داستاں، کبھی ان کے ساتھ کلام کر۔ دونوں خاموشی سے سنتے رہے۔ ونڈرفل، اچھی شاعری ہے نا؟
اور کمپیئر کا سنانے کا انداز بھی اچھا ہے۔ نبیہہ مسکرا کر بولی، تمہیں شاعری اچھی لگتی ہے؟ نومی نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور تمہیں؟ نبیہہ نے پوچھا۔ تھوڑی تھوڑی، اکثر تو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اکثر شاعر لوگ اتنے بھاری بھاری الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے مطلب ہی نہیں آتے۔ وہ مسکرا کر بولا، اس کا مطلب ہے تمہارے ٹیسٹ کو انہینس کیا جا سکتا ہے۔ نبیہہ نے مسکرا کر کہا۔ معلوم نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ بولا۔ لیکن جب الفاظ اچھے ہوں، مفہوم بھی اچھا ہو تو شاعری فوراً دل کو لگتی ہے۔ نبیہہ نے کہا، پتہ نہیں، کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا۔ اس نے ایک کافی شاپ کے سامنے گاڑی کو روکا اور 2 کپ کافی کا آرڈر دیا۔ شام گہری ہو رہی تھی اور دھند بڑھتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے شیشوں پر ہلکی ہلکی دھند کی تہ جم رہی تھی اور وہ دونوں بھاپ اڑاتی گرما گرم کافی پی رہے تھے۔ اچھا، میں تمہیں افتخار عارف کی غزل سناتی ہوں، سن کر بتانا دل کو اچھی لگی کہ نہیں۔ ہجر کی دھوپ میں چھاؤں جیسی باتیں کرتے ہیں، آنسو بھی تو ماں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ راستے دیکھنے والی آنکھوں کے انہونے گلاب، پیاس میں بھی دریاؤں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ خود کو بکھرتے دیکھتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے ہیں، پھر بھی لوگ خداؤں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ رنگ سے خوشبوؤں کا ناتا ٹوٹتا جاتا ہے، پھول سے لوگ خزاؤں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ اتنی محو ہو کر اسے سنا رہی تھی اور وہ بھی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، گویا ایک ایک الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ اس کے جذبات مغموم ہو رہے ہوں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کیسی لگی غزل؟ نبیہہ نے ایک دم اس سے پوچھا۔ غزل بھی خوبصورت ہے، مگر تمہارا سنانے کا انداز اس سے بھی زیادہ منفرد ہے۔ سچ، اس سے قبل شاعری نے کبھی اتنا لطف نہیں دیا جتنا کہ اب اور اس وقت۔ نومی جذبات سے مغلوب ہو کر بولا، ولید بھی اکثر مجھ سے شاعری سنا کرتا تھا اور اس کی سالگرہ کے دن میں اسے شاعری کی کتابوں میں سے اچھے اچھے اشعار پڑھ کر سنایا کرتی تھی۔ وہ ایک دم کہیں کھو کر بولی، ولید خوش قسمت ہے جسے تم ملو گی۔ نومی ایک دم اداس لہجے میں بولا، معلوم نہیں خوش قسمت کے۔ وہ ایک دم مضطرب ہونے لگی۔ تم اس سے رابطہ کیوں نہیں کرتی؟ نعمان نے اچانک سوال کیا۔ کس لیے؟ نبیہہ نے حیرت سے پوچھا۔ کہ وہ تمہیں آ کر لے جائے یا پھر تمہیں آزاد کر دے، نومی نے آہستہ سے کہا۔ تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے؟ میں نے اپنی زندگی اس کے نام کی ہے اور آخری سانس تک اس کا انتظار کروں گی۔ تم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے؟ خدا کرے تمہیں بھی کسی سے محبت ہو اور پھر میں پوچھوں۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی اور غصے سے بولنے لگی۔ وہ اس قدر جذباتی ہو سکتی تھی، نومی کو اس کا قطعی اندازہ نہیں تھا۔ یہ لڑکی دیوانگی کی حد تک اس سے محبت کرتی ہے۔ نومی نے سوچا اور گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ تم اس قدر شدت سے اس سے محبت کرتی ہو، اسے اس کا احساس ہونا چاہیے۔ تم کب تک یوں ہی انتظار میں بیٹھی رہو گی؟ پلیز مجھے غلط نہ سمجھنا، نومی نے اسے کلیئر کیا۔ سب یہی کہتے ہیں، سب مجھے سمجھاتے ہیں، سب ہی سچے ہیں۔ اگر یہ میری زندگی ہے تو مجھے کیوں نہیں گزارنے دیتے؟ میں کسی کو کیا کہتی ہوں؟ وہ روتے ہوئے بولی، تمہاری تنہائی اور اداسی دیکھ کر سب کو دکھ ہوتا ہے، اس لیے سب دکھی ہو کر کہتے ہیں، سب کو تم سے بہت پیار ہے۔ نومی کی زبان سے بے ساختہ جملہ ادا ہوا۔ نبیہہ نے اس کی طرف بغور دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ وہ بھی مجھے بہت چاہتا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ نومی اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اچھا، اب سنجیدہ نہ ہو، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ تمہیں مدیحہ ملکہ نور جہاں کے گیٹ اپ میں اچھی لگی؟ نبیہہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید ولید کو ڈسکس کرے اور نومی اسے مزید تنقید کا نشانہ بنائے۔ ہاں، اچھی لگ رہی تھی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ مدیحہ ہمارے جانے سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ شی از ریئلی اے ویری سویٹ گرل،
وہ بہت خوش قسمت ہوگا جو اس سے شادی کرے گا، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ نومی اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ نومی، تمہارے لیے چند اشعار ہیں، سنو گے؟ وہ مسکرا کر بولی تو نومی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تجھے عشق ہو خدا کرے، کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے، اسے دیکھ کر تو رک پڑے، وہ نظر جھکا کر چلا کرے۔ تجھے عشق ہو پھر یقین ہو، اسے تسبیحوں میں پڑھا کرے۔ میں کہوں عشق ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے۔ نعمان نے حیرت سے نبیہہ کی طرف دیکھا اور پھر دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ یہ دعا ہے کہ بد دعا؟ نومی ہنستے ہوئے بولا۔ اگر عشق تمہیں سلجھا دے تو دعا، اور اگر بہکا دے تو بد دعا، مگر خدا کرے تمہیں ضرور عشق ہو۔ وہ ہنستے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی اور وہ بھی مسکراتا ہوا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آگے نکل گیا، کیونکہ اسے آفس جانا تھا۔ مدیحہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسے بیسٹ پرفارمر کا ایوارڈ ملا تھا۔ اس کے رول اور اداکاری کو سب نے بہت سراہا تھا، اور اسے سب سے زیادہ خوشی یہ تھی کہ نعمان اسے دیکھنے گیا تھا۔ آپی، سامیہ اتنی بیوقوف ہے، نعمان کو آپ کا ہسبینڈ بتا رہی تھی۔ مدیحہ اس کے پاس بیٹھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں، اس بیوقوف نے نعمان کے سامنے بھی یہ کہہ دیا، مگر میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ نبیہہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے کہنے لگی تمہاری آپی کے ہسبینڈ بہت ڈیشنگ ہیں، اور تم نے اسے ڈانٹا ہوگا کہ وہ تو میرے۔ نبیہہ نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آپی، مدیحہ خواہ خواہ سرخ ہونے لگی۔ آج نہیں تو کل سب کو پتہ چل جائے گا نا، پھر کیا کرو گی؟ ایسا کرنا، ایک تکیہ اپنے ساتھ باندھ لیا کرنا۔ کسی نے بات کی تو جھٹ تکیے میں منہ چھپا لیا۔ نبیہہ نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اور آپ ولید بھائی کا ذکر سن کر کیا کرتی تھیں؟ کچھ بھی نہیں، وہ ہر وقت تو ہمارے گھر میں منڈلاتا رہتا تھا، اور وہ بھی میرے ارد گرد، اس لیے وہ اسپیشل نہیں رہا تھا۔ البتہ نکاح سے 2 دن پہلے میں نے اس سے پردہ کرنا شروع کیا تھا، اس کا بھی مذاق اڑاتا تھا۔ اصل میں ہم دونوں کا بچپن بھی ساتھ ساتھ گزرا، اور کالج میں بھی اسی کے ساتھ جاتی تھی، اور اسی لیے وہ میرے لیے کامن پرسنالٹی رہا، لیکن دل میں بہت اسپیشل۔ وہ خلا میں گھڑتے ہوئے بولی۔ آپ انہیں بلا کیوں نہیں لیتی؟ مدیحہ نے پوچھا۔ کیسے بلاؤں؟ اس نے اپنا کوئی ایڈریس اور فون نمبر بتایا ہو تو پھر بلاؤں نا، وہ اداسی سے بولی۔ لیکن آپی، یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، باہر گھومنے نہیں جاتے تھے، اور اب آپ کو کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مدیحہ نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ معلوم نہیں، وہ آہستہ سے بولی اور خاموش ہو گئی۔ آپ کو کبھی حیرت نہیں ہوئی؟ مدیحہ نے پھر پوچھا۔ اب تم جاؤ، وہ ایک دم سنجیدگی سے بولی، اور مدیحہ نے اس کے بدلتے تیور دیکھ کر باہر جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ہاں، مجھے حیرت ہوتی ہے، اور بہت ہوتی ہے، جب سوچتی ہوں کہ تم تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، پھر کیسے بدل گئے؟ کیا انسان اس حد تک بھی بدل سکتا ہے کہ اسے اپنی محبت، قول و اقرار اور وعدے سب کچھ بھول جاتے ہیں؟ لیکن میں کیسے بھولوں؟ مجھے تمہارے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ یاد ہے، اور اس یاد کی چنگاریاں ہر وقت میرے تن بدن میں سلگتی رہتی ہیں۔ تم کیسے بدل سکتے ہو؟ مجھے اس بات کے یقین ہی نہیں آتا۔ کاش ایک دفعہ تو آؤ اور آ کر سب کے سامنے کہو کہ تم مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو، اور لوگوں نے جو جو کچھ تمہارے بارے میں سوچا اور کہا وہ سب جھوٹ ہے۔ کاش ایسا ہو جائے، کاش وہ دن آئے، کاش ہم دونوں پہلے کی طرح ہنستے مسکراتے سب کو نظر آئیں۔ نہ جانے ہماری خوشیوں کو کن حاسدوں کی نظر لگ گئی۔ سمینہ پھپھو ہمیشہ ہی ہم دونوں کو مسکراتا دیکھ کر ایک دم بھڑک اٹھتی تھیں، اور ہم دونوں ان کی نظروں سے چھپنے کی کوشش کرتے تھے، اور تم اکثر ان کی موجودگی میں غائب ہی رہتے تھے۔ یاد ہے ایک دفعہ بہت گرمی تھی اور میں کچن سے کوکنگ کر کے نکلی تو چولہے کی حرارت کی وجہ سے میرا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اچانک تم آ گئے اور آہستہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، نبیہہ، لگتا ہے آج کل تم انار بہت کھاتی ہو۔ میں نے چونک کر پوچھا، کہاں، اور اس موسم میں؟ تمہارا چہرہ تو گلے گلنار ہو رہا ہے، کیسی زبردست لگ رہی ہو، جا کر آئینہ تو دیکھو۔
اچھا تم ادھر ہی ٹھہرو، میں وال مرر لے کر آتا ہوں۔ اور تم دیوار سے شیشہ اتار کر لے آئے اور مجھے دکھانے لگے۔ میرے پسینے سے گیلی ہوئی لٹیں ادھر ادھر بکھری تھیں۔ ان لٹوں کو یوں بکھیر دو تو کیا قاتل حسینہ لگو گی۔ تم مسکرا کر چھیڑ خانیوں میں مصروف تھے اور سمینہ پھپھو مسلسل ہم دونوں کی گفتگو بھی سن رہی تھیں اور ہمیں گھور بھی رہی تھیں۔ حد ہوتی ہے بے حیائی کی، اور تم لوگوں نے تو شاید ساری حدیں ہی کراس کر دی ہیں۔ نکاح ہوا ہے، شادی تو نہیں، اور ولید تم یہاں لینے کے آتے ہو؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں رہی؟ اور اس لڑکی کو دیکھو، آنکھوں میں شرم و حیا نہیں رہی۔ میں کرتی ہوں آج ہی منصور بھائی اور زبیر بھائی سے بات کہ یہ لو اسٹوری یہاں سے ختم کریں، یا تو تم دونوں کی شادی کر دیں یا تم دونوں پر پابندیاں لگائی جائیں۔ اللہ کی پناہ، تم لوگوں کو تو نہ بڑوں کا لحاظ رہا ہے نہ چھوٹوں کے سامنے کوئی شرم۔ سمینہ پھپھو نے وہ بے عزتی کی کہ ولید کو بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا، اور اسی رات سمینہ پھپھو نے دونوں بھائیوں اور بھابھیوں کی ارجنٹ میٹنگ کال کی اور اس برننگ ایشو کو زیر بحث لایا گیا۔ منصور بھائی، 3 سال تو نکاح کو ہو گئے ہیں، اب ولید کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ سمینہ پھپھو نے غصے سے پوچھا۔ آپا، ولید کی نوکری پکی نہیں، 2-3 ماہ کہیں چلتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ بچہ بہت دل برداشتہ ہو گیا ہے، کہتا ہے اب بزنس کروں گا، اور بزنس کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے؟ میرے حالات آپ اچھی طرح جانتی ہیں، ساری زندگی 16ویں گریڈ میں نوکری کی ہے، ترقی آج تک نہیں ہوئی۔ ہمیں بھی احساس ہے کہ شادی جلد از جلد کر لینی چاہیے، لیکن حالات سازگار نظر نہیں آ رہے۔ کیا کروں؟ منصور بھائی نے اپنی پریشانی بتائی۔ تو پھر زبیر بھائی، آپ ولید کا اپنے گھر آنا بند کریں، وہ یہاں آ کر چھچوری حرکتیں کرتا ہے۔ ابھی نبیہہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کے گھر میں رہ رہی ہے، اور یہاں رہ کر کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ سمینہ پھپھو غصے سے بولیں۔ سمینہ، تم کیا بات کر رہی ہو؟ میں اور منصور ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں، یہ تو چند سال ہوئے ہیں ابا کے گھر شفٹ ہوئے ہیں، سارے بچے ساتھ پلے بڑے ہیں اور جوان ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اب ان کو روک کر کیا فرسٹریٹ کرنا ہے؟ اس کے باپ زبیر علی نے کہا۔ زبیر بھائی، آپ کو نہیں معلوم کہ آج کل زمانہ کدھر جا رہا ہے؟ بچوں کو موقع ملنا چاہیے، جھٹ والدین کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کو تیار رہتے ہیں۔ ہمارے بچے ایسے نہیں، ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے۔ میں ولید کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور نبیہہ کو بھی، تم فکر نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، زبیر علی نے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، جب گل کھلیں گے تو زمانہ دیکھے گا، سمینہ پھپھو غصے سے بولیں۔ اس گفت و شنود کے بعد سمینہ پھپھو کا پارا ہائی ہو گیا اور ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی گئی، اور اگلے دن ہی بوریا بستر سمیٹ کر وہ ملتان واپس چلی گئیں، گو کہ ساری گرمیاں بھائیوں کے پاس لاہور میں گزارنے کا پروگرام بنا کر آئی تھیں اور اپنے 2 عدد چھوٹے بچوں کو لے کر واپس چلی گئیں۔ اس کے بعد سال بھر غصے میں بھری رہیں اور کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ ولید بھی پورا 1 ماہ ان کے گھر نہ آیا کہ بات ابھی گرم گرم ہے، کہیں مزید پھیل ہی نہ جائے۔ البتہ روز رات کو اسے چپکے چپکے فون کرتا اور گھر والوں کے تیور جاننے کی کوشش کرتا۔ نہ جانے سمینہ پھپھو کو کیوں ہماری خوشیوں کا قاتلہ ہو گئی ہیں۔ پھپھیاں تو بھتیجے بھتیجیوں پر جان چھڑکتی ہیں، ہماری پھپھی صاحبہ آگ بھڑکانے میں ماہر ہیں، ولید اداس لہجے میں بولا۔ ان فیکٹ شی از فرسٹریٹڈ سول، نبیہہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ ولید نے چونک کر پوچھا۔ سنا ہے کہ وہ جہاں شادی کرنا چاہتی تھیں اس لڑکے کی اماں نے انکار کر دیا، اور اس لیے تو پھپھو کی اپنے شوہر سے بھی نہیں بنتی، اس لیے وہ محبت کی دشمن بن گئی ہیں۔ جہاں کہیں لو برڈز کو دیکھتی ہیں ڈپریسڈ ہو جاتی ہیں، انہیں اپنا زمانہ یاد آتا ہے اور بس تمہاری اور میری سختی۔ نبیہہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ او ہو، تو پہلے بتاتی، قسم سے اس موصوف کی اماں کو اغوا نہ کروایا ہوتا، تب کہتی۔ اتنی اندر کی بات کیا تمہیں پھپھو نے خود بتائی؟ ولید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عقل کرو، وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتی، اپنے اندر کے راز و نیاز مجھے بتائیں گی۔ ایک دفعہ ان کی ایک سہیلی امی سے باتیں کر رہی تھیں، میں نے سن لیں۔ ویسے سب کچھ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا ولید، میں ایک بات سوچتی ہوں کہ پھپھو کہتی تو ٹھیک ہے، اب ہمیں شادی کر ہی لینی چاہیے۔ نبیہہ نے کہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ابھی میری کوئی پکی نوکری نہیں، تم سے ہر ماہ ادھار لینا پڑتا ہے۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔
جب میں ٹھیک ٹھاک جاب کر رہی ہوں تو پھر تمہیں کیسی فکر؟ نبیہہ نے کہا، جسے ایک انشورنس کمپنی جوائن کیے تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا۔ نہ بابا نہ، عورتوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج تم مجھے آفر کر رہی ہو اور کل کو تم ہی مجھے نکھٹو شوہر کہو گی، اور میں یہ ہرگز نہیں کہلوانا چاہتا۔ بس دعا کرو میرا بزنس چل پڑے۔ وہ ایک دم بولا تو نبیہہ حیران رہ گئی۔ کون سا بزنس؟ اور یہ تم نے کب شروع کیا؟ مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ نبیہہ مصنوعی خفگی سے بولی، ہاں یار، ابھی وہ بزنس میرے مائنڈ میں ہے، تمہیں بتا کر میں اسے دنیا کی ہوا نہیں لگانا چاہتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اچھا، کیا بزنس کرنے کا ارادہ ہے؟ نبیہہ نے پوچھا۔ کاسمیٹکس منگواؤں گا اور گارمنٹس بھیجوں گا۔ یعنی کہ زنانہ بزنس؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، یس آف کورس، لیڈیز آر آلویز ویری ڈومینیٹو، ایور آلویز۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، ولید کوئی ڈھنگ کا کام کرو، مجھے یہ بزنس سخت ناپسند ہے، کوئی مردانہ کام کرو۔ وہ منہ بنا کر بولی، پہلوانی کر لوں یا باہر جا کر ریسلنگ کروں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، ایک ہی بار میں چاروں شانے چت ہو جاؤ گے۔ وہ تو میں پہلے ہی ہوں، تمہاری محبت نے ایسا پنچ مارا ہے کہ اٹھ ہی نہیں پا رہا، اٹھتا ہوں تو پھر گر جاتا ہوں، کیا کروں؟ آئے ہائے، محبت بھی کیسی ظالم ہے، کسی قابل ہی نہیں چھوڑتی۔ وہ قدرے جذباتی انداز میں بولا، اب زیادہ مت بنو تمہیں اور تمہاری محبت کو۔ نبیہہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہیں تمہیں کیسے اندر کی باتیں معلوم ہونے لگی؟ میں نے تو ابھی کوئی اظہار ہی نہیں کیا۔ وہ مسکرا کر بولا، اچھا، اب پٹری سے نہ اترنا اور جاب کے بارے میں سیریسلی سوچو، یا پھر اسٹڈیز ہی شروع کر دو۔ نبیہہ نے رائے دی، ایم کام کافی ہے، مجھ سے اب پڑھائیاں نہیں ہوتی، اور جاب مطلب کی نہیں ملتی۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، اچھا، پرسوں تو آؤ گے نا؟ نبیہہ نے پوچھا۔ ہاں بھائی، اس خوفناک دن کو کیسے بھول سکتا ہوں جب تم دنیا میں تشریف لائی تھیں۔ 15 مئی، مس ٹورس، کیا گائیں، بیل اور بکریاں اکٹھی ہوئی ہیں؟ ویسے تمہیں بکری اور مجھے بیل ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہنس کر بولا، کیوں؟ بکری مجھ تک پہنچ تو نہ پاتی نا؟ ویسے نبیہہ، پیسہ تم لوگوں کی اہم خواہش ہوتا ہے، بہت مٹیریلسٹک لوگ ہوتے ہو، پیسے کے چکروں میں رہتے ہو۔ ولید نے چھیڑنے کے انداز میں کہا، اب ایسی بھی بات نہیں، اور تم لوگ جو خواہ موڈ بنا کے پھرتے ہو، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس بات سے ناراض ہوئے۔ انتہا کے ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہو، سمجھے تم؟ نبیہہ بھی خفگی سے بولی، سلیوٹ ٹو کیپریکارنینس۔ وہ ہنستے ہوئے بولا اور فون بند کر دیا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی باتوں کو یاد کر کے مسکراتی رہی۔ تم بہت یاد آتے ہو، بہت زیادہ۔ کاش تم جلدی سے لوٹ آؤ اور پھر میں تمہیں سب کچھ بتاؤں کہ تمہارے بغیر کیسے ایک ایک لمحہ گزارا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے اور وہ دکھی ہونے لگی۔ نومی کو کئی دنوں سے بہت بخار آ رہا تھا اور ختیجہ بیگم کی جیسی جان پر بنی تھی۔ وہ مسلسل اس کے پاس بیٹھ کر کبھی اس کا سر دباتی، کبھی ٹھنڈی پٹیاں رکھتی، اور مدیحہ ان کے ساتھ ساتھ رہتی۔ کبھی اس کے لیے دودھ گرم کر کے لاتی، کبھی دلیا اور ساگو دانہ۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ختیجہ بیگم نے گھبرا کر اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا اور بہن کو بھی اطلاع کر دی۔ عذرا بھی جلدی سے لاہور پہنچی۔ ڈاکٹرز نے ٹائیفائڈ بتایا تھا۔ وہ چند دن ہسپتال میں رہا، گھر والوں سے خوب تیمارداری کروائی اور بہتر ہو کر گھر آ گیا۔ عذرا بضد تھی کہ اسے اپنے ساتھ پنڈی لے جائیں گی، مگر وہ نہیں مان رہا تھا۔ پہلے ہی جاب سے بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب وہ مزید چھٹیاں نہیں کر سکتا۔ مگر نبیہہ کے ابو نے اس کے آفس میں میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کر مزید 1 ہفتے کی چھٹیاں لے لیں اور اسے چاروں ناچار جانا پڑا۔ وہ جاتے ہوئے بہت افسردہ اور کھویا کھویا سا تھا۔ نبیہہ اور مدیحہ نے اس کی ساری پیکنگ کر دی۔ نبیہہ، اپنی شاعری کی اچھی اچھی کتابیں بھی میرے بیگ میں رکھ دینا۔ اس نے اسے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے دیکھ کر کہا، کیا تمہیں واقعی شاعری سے لگاؤ ہو گیا ہے؟ نبیہہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، جب سے تمہاری زبان سے شاعری سنی ہے، شاعری اچھی لگنے لگی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، اٹس اے گڈ چینج۔ ٹھیک ہے، میں اپنی شاعری کی کتابیں تمہیں دیتی ہوں، لیکن میری کتابیں سنبھال کر رکھنا۔ مجھے وہ لوگ زہر لگتے ہیں جو کتابوں کے صفحے خراب کرتے ہیں یا ان پر کچھ لکھتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے تنبیہ کی،
اوکے بابا، ایک تو تم اپنی ہر شے کے بارے میں بہت پوزیسو ہو، ولید سمیت۔ کاش۔ وہ معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ہاں ہوں۔ پھر اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا اور کتابیں لینے چلی گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی 3-4 کتابیں لے کر اس کے پاس آئی۔ نعمان نے دیکھا کہ واقعی اس نے کتابوں کو بہت حفاظت سے رکھا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کبھی کسی نے ان کو چھوا ہی نہ ہو۔ ان میں سے کوئی اپنی پسندیدہ غزل تو سناؤ، نومی نے کہا۔ کیوں، بیماری نے تمہیں شاعر بنا دیا یا دیوانہ؟ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ جو بھی سمجھو، کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے۔ شاید اسی غم میں بیمار ہو گیا ہوں۔ دل کے اندر ایسی آگ بھڑکی کہ جسم بھی سارا جلنے لگا۔ وہ آہستہ سے بولا، لگتا ہے تم واقعی بدل گئے ہو۔ کہیں میری بد دعا تو تمہیں نہیں لگ رہی؟ اس نے قہقہہ لگا کر کہا۔ شاید، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دعائیں تو اتنی جلدی پوری نہیں ہوتی، اور بد دعائیں کیسے لگنے کو تیار ہوتی ہیں؟ وہ تعصب سے بولی۔ تم سچے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، نومی نے مسکرا کر کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے، 2 سالوں سے میں جھک مار رہی ہوں، کسی کے لیے ساری ساری رات جو گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی ہوں وہ تو پوری نہیں ہوتی۔ اس نے منہ بنا کر کہا، تمہیں کیا معلوم وہ کس طرح پوری ہو رہی ہوں اور کس رنگ میں، اور ان کے نہ پوری ہونے میں کیا مصلحت ہو، یا پھر ان کو پورا کرنے کے لیے خدا نے کوئی اور چینل منتخب کیا ہو۔ دعائیں یوں تو نہیں ہوتی کہ پانی کا گلاس مانگو اور جھٹ سے پیش کر دیا جائے۔ وہ اپنی ہی روح میں بولتا چلا گیا۔ وہ حیرت سے اس کو سنتی رہی۔ نومی، تم نے آج سے پہلے تو کبھی ایسی گفتگو نہیں کی۔ میں تو یہی سمجھتی رہی کہ تم کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کام کرنے والے ایک روبوٹ کی مانند ہو، جس کے احساسات بہت کیلکولیٹڈ ہوں، جو صرف ڈیجٹس کی پروگرامنگ کے مطابق کام کرتا ہو۔ مگر تم تو اس وقت بہت مختلف انسان لگ رہے ہو۔ نبیہہ نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ انسان بہت انپریڈکٹیبل، غیر یقینی ہے۔ اسے قطعی معلوم نہیں ہوتا وہ اگلے لمحے کیسے ری ایکٹ کرنے لگے۔ میں بھی اپنے آپ کو بہت پریکٹیکل اور کیلکولیٹڈ انسان سمجھتا تھا، اور اس پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہ تھا، مگر جب اچانک دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے اور ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے تو پھر ساری کیلکولیشن خود بخود ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص، کوئی لمحہ، کوئی بات، کوئی خیال اور کوئی پل انسان کے اندر امر ہو جاتا ہے، کچھ ٹھہر سا جاتا ہے، اور پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان اگلے لمحے کیسے ری ایکٹ کرے گا۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہو جاتا ہے، وہ بہت منطقی انداز میں بولا۔ کیا تم ایسے باتیں پہلی دفعہ کر رہے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، شاید اس سے پہلے کبھی کسی سے یوں ڈسکشن کا موقع ہی نہیں ملا۔